السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اور ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. لہذا جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا ایسی باتوں کو لے کر، ایسے پیغام کو لے کر جو ان کے خواہش کے خلاف تھی، تو ان میں سے نبیوں کے ایک گروہ کو تو ان لوگوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا. فَعَمُوا وَصَمُّوا، لہذا وہ لوگ اندھے اور بہرے بن گئے. ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پر رجوع کیا. ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 اور 71 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، جب بھی قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو اس سے عام طور پر یہودی لوگ مراد ہوتے ہیں. یہودی لوگ، ان دو آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے اور یہودیوں کے ان کرتوتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ملنے کے بعد بھی کیا. خاص طور سے یہودیوں کے ایک اہم ترین بات کا ذکر کیا ہے. دیکھیے، یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی وہ باتیں جو ان کی چاہت کے مطابق ہوتی، ان کے خواہش کے مطابق ہوتی تھی، اس پر وہ لوگ عمل کر لیتے تھے. اور جو باتیں چاہت کے مطابق نہیں ہوتی تھی، خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تھی، ان کو چھوڑ دیتے تھے. اور سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ بات بتلائی جاتی تو نبیوں کو جھٹلانا تو بہت دور کی بات ہے، نبیوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا. پکا وعدہ کس بات کا لیا تھا؟ کہ جو اللہ کی کتاب تمہاری طرف نازل کیا جا رہا ہے توریت، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس پر خود بھی عمل کرنا ہے مضبوطی کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. لیکن ان کا شعبہ بس یہی تھا. یاد رکھیے، اللہ کی کتاب کی وہ باتیں جو ہماری چاہت کے مطابق ہو اس کے اوپر عمل کرنا، اور وہ باتیں جو ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہو اس پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ کے دین کی پیروی نہیں بلکہ اپنے چاہت کی پیروی ہے. بالکل یہی کام بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. حالانکہ ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ توریت کے اندر جو احکام ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کی دعوت بھی لوگوں کو دینا ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا تو جب بھی کوئی رسول ایسا حکم لے کر کے آتا، سب سے زیادہ رسول، سب سے زیادہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف ہی بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. ابھی ہم لوگوں کے لیے تو ایک رسول ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہودیوں میں بہت سارے رسول آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول ایسی بات لے کر کے آیا، ایسا حکم لے کر کے آیا جو ان کی طبیعت کے خلاف پڑتی تھی، جو ان کی چاہت کے خلاف پڑتی تھی، تو نہ صرف یہ کہ ان باتوں کو چھوڑتے تھے، نہ صرف یہ کہ ان باتوں کو رد کرتے تھے، بلکہ اس کے خلاف رسولوں کو جھٹلاتے بھی تھے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے رسولوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. سامعین کرام، اتنی ساری باتوں کو کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا
وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، وہ سمجھتے تھے کہ ان باتوں سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں سمجھتے تھے ایسا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، بڑے مقرب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ فعموا وصموا، تو وہ لوگ کیا ہوا؟ اندھے بہرے بن گئے۔ رسول بات بتلا رہے ہیں لیکن اس کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ رسول کی اگر کوئی بات اپنی طبیعت کے مطابق ہوئی اس کو مانا، اگر کوئی ایسی بات رسول نے بتلایا جو ان کی طبیعت کے خلاف ہے تو رسولوں کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور وہ لوگ اندھے بہرے بن گئے تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں بابل کا ایک بادشاہ ہے بخت نصر، یہ بادشاہ کئی مرتبہ یہودیوں پر حملہ کیا، کئی مرتبہ یہودیوں نے قتل عام کر دیا، اس نے کئی یہودیوں کو قتل کیا، اور ایک مرتبہ اہل علم کے مورخین کی تاریخ کے مطابق 4000 یہودیوں کو قید کر کے لے گیا، اور دوسری مرتبہ جب اس نے حملہ کیا تو 80,000 یہودیوں کو قید کر کے لے گیا۔ دوسری مرتبہ جب اس نے حملہ کیا تو پورے بیت المقدس کو اجاڑ دیا۔ 40,000 ایسے یہودی علماء جو توریت کے عالم تھے ان کو سیدھے قتل کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے اصل میں مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے۔ آج جو کرنٹ اسٹیٹس ہے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ قرآن کی بات بتائیے طبیعت کے مطابق نہیں ہے، نہیں لیں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا پرانے زمانے سے ایسا نہیں کیے ہوئے ہیں، 25 سالوں سے 50 سالوں سے 80 سالوں سے ہم نہیں کیے، ہم آج کیوں مانیں گے قرآن کو؟ آج کیوں مانیں گے حدیث کی بات؟ نہیں مانیں گے۔ اتنے سالوں سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے ایسا ہے ہی نہیں، یہ قرآن پڑھ کر کے بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اصل میں یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ دیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو ضرورت نہیں کہ یہودیوں کی بات ہم کو بتایا جائے، یہودیوں کی بات ہم لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ یہودیوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی، یہ بیماری پائی جانے کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ یہودیوں کو کئی بار ان کو دشمنوں نے پیٹا، کوٹا، مارا، قتل کیا۔ مسلمانوں اگر تمہارے اندر یہ بات آئے گی تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کرے گا۔ آج دیکھیے بھارت کے حالت کو دیکھیے، پورے دنیا کے حالت کو دیکھیے، آج مسلمانوں کی کیا بری پوزیشن ہے، کیا برے حالات ہیں، دشمن بن گئے لوگ۔ کیا مسلمان ان کا بگاڑنے جاتے ہیں؟ ان کے گھر میں گھس کر کے کیا ان کو گالی گلوچ کرنے جاتے ہیں؟ ان کی عزت و آبرو پر مسلمان حملہ کرتے نہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اللہ کا یہ کلام موجود ہے، مسلمانوں کے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، لیکن مسلمانوں کا بڑا طبقہ قرآن کے حکموں میں سے، اللہ کے نبی کی تعلیمات میں سے صرف انہی باتوں کو مانیں گے جو ان کو پسند ہے، اور جو ان کو پسند نہیں ہے، جو ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے، جو ان کی چاہت کے مطابق نہیں، ان کو سائڈ لگائیں گے، سائڈ لگائیں گے۔ جو لوگ اس کی طرف بلانے والے ہیں ان کی دشمنیوں کو اپنے دلوں کے اندر پال کر کے رکھیں گے، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کریں گے کہ کسی طرح سے قرآن کی آواز کو دبا دیا جائے، کسی طرح سے حدیث کی تعلیمات کے ابھرتے ہوئے آواز کو دبا دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ قیامت کی صبح تک میری پوری امت میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہر وقت حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس میں شامل فرمائے۔ میں بھی اسی لیے قرآن کی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہوں کہ اگر 100 لوگوں تک بھی میری بات پہنچے تو حق بات ان کو معلوم چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین پر ابھی کے وقت میں اگر حق ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر حق ہے تو نبی کی تعلیمات ہے۔ اگر مسلمان دنیا میں خوشحالی چاہتے ہیں
تو ان دونوں پر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر آخرت میں خوشحالی چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہی دونوں کے پناہوں میں آنا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَحَسِبُوا، ان لوگوں نے گمان کر رکھا تھا کہ اللہ تکون فتنۃ، ان کے اوپر کوئی فتنہ نہیں آئے گا، فَعَمُوا وَصَمُّوا، لہذا وہ لوگ اندھے بہرے بن گئے، اللہ نے ان کو کٹائی کروایا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر ان لوگوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے ان سے رجوع کیا، ان کو خوشحالی دی۔ کچھ فارس کے بادشاہان تھے، اس کے ذریعے سے اس بخت نصر جو ظالم بادشاہ تھا اس کے قید سے ان کو نجات ملی۔ پھر وہ لوگ جو ہے خوشحالی دی اللہ نے، تو پھر یہ لوگ جو ہے پڑ گئے گمراہی میں۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، تو اکثر لوگ اندھے بہرے بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے عذاب میں مبتلا کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، ان کے احوال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ قرآن کریم اور نبی کا فرمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق اس روئے زمین پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی پیروی کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔